اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کونز ٹیسٹ کے بارے میں کہ کونز ٹیسٹ کیا چیز ہے، یہ کس لیے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر اور فزیشین کیوں اس کو پرسکرائب کرتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کونز ٹیسٹ، آلسو کالڈ اینٹی گلوبولین ٹیسٹ۔ اس کونز ٹیسٹ کو آپ اینٹی گلوبولین ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ The Coombs test check your blood for antibodies that attack red blood cell۔ یہ جو کونز ٹیسٹ ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کے بلڈ میں تو کوئی ایسا اینٹی باڈیز موجود نہیں کہ آپ کے ریڈ بلڈ سیل کے اوپر اٹیک کرے اور اس کو ختم کرے۔ اس کو اینٹی باڈی کو معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کے بلڈ میں تو اینٹی باڈی موجود نہیں، اس کو معلوم کرنے کے لیے ڈاکٹر یہ کونز ٹیسٹ جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے۔ This test may be used to screen your blood before a procedure such as blood transfusion۔ بلڈ ٹرانسفیوژن، بیفور بلڈ ٹرانسفیوژن، جب آپ کسی بندے کو جب بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے، ٹرانسفیوز کرتا ہے ایک بندے سے دوسرے، تو اس سے پہلے بھی یہ ٹیسٹ ہمارے پاس کی جاتی ہے۔ اور اٹ میں بی یوز ٹو فائنڈ آؤٹ اف یو ہیو سرٹن کنڈیشن۔ وہ اس حالات میں بھی آپ کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے پاس ہے آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا۔ آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا، جب ڈاکٹر حضرات شک آ جائے کہ اس بندے میں کوئی ایسے اینٹی باڈی موجود نہیں جس کی وجہ سے اس کے جو ریڈ بلڈ سیل ہے، اس کا جو ریڈ بلڈ ہے، اس کے جو سیل ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے، اس آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا کو معلوم کرنے کے لیے بھی یہ کونز ٹیسٹ ایڈوائز کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ریزلٹ ایک لیبورٹری کے ٹیسٹ کو جو کونز ٹیسٹ ہے کس طرح آپ اس کو ریڈ کریں گے۔ If the test is become positive، جب آپ کے ساتھ یہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے، آپ کو کہے کہ یہ ٹیسٹ پازیٹیو ہے، تو اس کا مطلب ہے اٹس مین دیٹ دیئر از اینٹی باڈی پریزنٹ اگینسٹ ریڈ بلڈ سیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریڈ بلڈ سیل میں اینٹی باڈی موجود ہے جو کہ آپ کا جو بلڈ ہے اس میں ایسے اینٹی باڈیز موجود ہے جو کہ آپ کے ریڈ بلڈ سیل کے خلاف ہے، اس کو ختم کرتا ہے، اس کی لائسس کرتا ہے۔ If the test become negative، it means that there is no antibodies against red blood cell۔ اگر ٹیسٹ آپ کے پاس نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بلڈ میں کوئی ایسا اینٹی باڈیز موجود نہیں جس کی وجہ سے آپ کے ریڈ بلڈ سیل کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اس کی لائسس کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بلڈ میں اینٹی باڈیز موجود ہے جو کہ آپ کے ریڈ بلڈ سیل کی لائس کرتا ہے۔ لائسس کرنے سے آپ کا جو ریڈ بلڈ سیل ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ٹائپس آف کونز ٹیسٹ۔ کونز ٹیسٹ کے کتنے ٹائپس ہیں؟ 2 ٹائپس ہے۔ دیئر آر 2 ٹائپس آف کونز ٹیسٹ۔ جو کونز ٹیسٹ ہے اس کے 2 ٹائپس ہے، ایک ہے نمبر 1 ڈائریکٹ کونز ٹیسٹ اور دوسری نمبر پر ہے انڈائریکٹ کونز ٹیسٹ۔ یہ ہمارے پاس 2 ٹائپس ہے، ایک ایک کو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ واٹ از ڈائریکٹ کونز ٹیسٹ؟ ڈائریکٹ کونز ٹیسٹ کو آپ ڈائریکٹ انٹو گلوبولین ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دس ٹیسٹ از یوز ٹو چیک دا ریڈ بلڈ سیل سرفیس فار اٹیچمنٹ آف اینٹی باڈی۔ جو ہمارے پاس اٹیچمنٹ ہے اینٹی باڈی کا کہ آپ کے ریڈ بلڈ سیل، وہی بات ہے کہ آپ کے ریڈ بلڈ سیل کے سرفیس میں کوئی ایسا سپلیمنٹ یا کمپلیمنٹ سسٹم موجود ہے یا کوئی ایسا اینٹی باڈیز موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو ریڈ بلڈ سیل ہے اس کی لائسس کرتا ہے۔ If the test become positive، it means that there is antibodies in the surface of a red blood cell، یا red blood cell کے خلاف آپ کے پاس اینٹی باڈیز موجود ہے۔ جب آپ کے پاس ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو بلڈ ہے آپ کا، اس میں آپ کے ساتھ اینٹی باڈیز موجود ہے جو کہ آپ کے ریڈ بلڈ سیل کا لائز کرتا ہے۔ This test is very important for newborn baby when their blood has more bilirubin jaundice۔ جب کوئی نیو بورن بیبی میں ہمارے پاس جینڈس ہو، یعنی بلروبین کی وجہ سے جینڈس آ جائے، جو ہمارے پاس یلو پگمنٹ ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے بھی یہ ٹیسٹ جو ڈائریکٹ کونز ٹیسٹ ہے اس کو ایڈوائز کرتا ہے۔ اس میں یہ دیکھتا ہے کہ اس میں تو ہمارے پاس جو کوئی جینڈس نہیں ہے، جو یلو پگمنٹ ہوتا ہے وہ تو موجود نہیں۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے ڈاکٹر یہ ٹیسٹ ہے، ڈائریکٹ کونز ٹیسٹ ایڈوائز کرتا ہے۔ پازیٹیو ڈائریکٹ کونز ٹیسٹ کنڈیشن۔
کون سے ایسے حالات ہیں، کون سے ایسے کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے جو ڈائریکٹ کومز ٹیسٹ ہے وہ ہمارے پاس پازیٹیو آ جاتا ہے. نمبر فرسٹ ہے HIV یا ایڈز، اس میں بھی پازیٹیو آ جاتا ہے. دوسری نمبر پر ہے انفیکشس مونو نیوکلیوسس، اور تیسری نمبر پر ہمارے پاس ہے ملیریا، سائفلس، آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا. یہ ایک ایسے کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پاس ڈائریکٹ کومز ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے. اسپیسیمن کلیکشن اینڈ پروسیجر، اسپیسیمن کو کس طرح کلیکٹ کریں گے، اسپیسیمن کس طرح لیں گے، پروسیجر کس طرح ہوگا. فرسٹ آف آل کلیکٹ 3 ml بلڈ. پہلے آپ نے 3 ml بلڈ لینا ہے. اس بلڈ کو آپ اس ٹیوب میں، اگر آپ ڈائیگرام میں کو دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس DTA ٹیوب ہے، اس میں آپ اس بلڈ کو ڈالیں گے. ڈالنے کے بعد دین واش دا بلڈ ود نارمل سلائن اینڈ ریموو دا سیرم. نارمل سلائن کے ذریعے آپ اس بلڈ کو واش کریں گے. واش اس طرح کریں گے کہ سیرم کو آپ ریموو کریں گے اور آپ RBC کو اٹھائیں گے. RBC اٹھانے کے بعد دین ایڈ انٹی ہیومن گلوبولین، جو کہ ہمارے پاس اس کو کومز ریجنٹ بھی کہتے ہیں. اس کوم ریجنٹ یا انٹی ہیومن گلوبولین کو آپ اٹھائیں گے اور اس RBC کے ساتھ ایڈ کریں گے. ایڈ کرنے کے بعد سنٹریفیوج کریں گے. سنٹریفیوج کرنے کے بعد پھر آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس یہ جو RBC ہے وہ کلمپ یا اگلوٹینیشن شو کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ٹیسٹ پازیٹیو ہے، یعنی آپ کے بلڈ میں اینٹی باڈیز موجود ہے جو کہ آپ کے RBCs کی لائز کرتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری ٹائپ ہے ہمارے پاس، وہ ہے انڈائریکٹ کوم ٹیسٹ. ہم نے تو پہلے کوم ٹیسٹ پڑھ لیا، پھر اس کا جو ٹائپ تھے 2 ٹائپ تھے، ایک تھا ڈائریکٹ کوم ٹیسٹ اور دوسرا تھا انڈائریکٹ کوم ٹیسٹ. ہم نے ڈائریکٹ کوم ٹیسٹ کو پڑھا. اب دوسری نمبر پر ہے واٹ از انڈائریکٹ کوم ٹیسٹ، یعنی انڈائریکٹ کوم ٹیسٹ کو ہم پڑھیں گے. اس کو آپ انڈائریکٹ انٹو گلوبولین ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ٹیسٹ ہمارے پاس پریگننٹ وومن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بلڈ میں کچھ ایسے اینٹی باڈیز موجود نہیں کہ وہ بیبی کو، ان بورن بیبی، اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں ان بورن بیبی، اگر ان بورن بیبی کو وہ پاس ہو جائے تو پھر یہ آپ کے ساتھ مسئلہ کاز کر سکتا ہے. it will be very harmful for baby، کیونکہ پھر وہ بیبی کے لیے، جو بچہ ہے ان بورن، ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ، خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو بیفور دا پریگننسی سے پہلے یہ ٹیسٹ بہت زیادہ ضروری ہے. دس ٹیسٹ از آلسو یوزڈ فار دا بلڈ ٹرانسفیوژن ٹو چیک کمپیٹیبلٹی آف بلڈ گروپ. اور یہ ٹیسٹ ہمارے پاس بلڈ ٹرانسفیوژن سے پہلے بھی یہ جو ڈاکٹر ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے کہ اس کی کمپیٹیبلٹی ہے، جو بلڈ گروپنگ کی کمپیٹیبلٹی ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ بلڈ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یا نہیں. اس کو معلوم کرنے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے بھی یہ انڈائریکٹ کوم ٹیسٹ ایڈوائز کرتا ہے. Indirect test is also used to detect unbound antibodies to RBCs which may present in a patient serum. یہ indirect test جو ہے یہ اس کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. ڈاکٹر حضرات ایڈوائز کرتا ہے کہ کوئی آپ کے جو بلڈ ہے اس میں RBC کے ساتھ، یا جو پیشنٹ ہے اس کے سیرم میں کوئی اینٹی باڈیز تو موجود نہیں. ڈیٹیکٹ ان باؤنڈ، جو ہمارے پاس ان باؤنڈ اینٹی باڈیز ہے اب سیرم میں موجود نہیں. جس طرح RBC جو ریڈ بلڈ سیل ہے اس کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہے، یعنی ان باؤنڈ ہے، مطلب سیرم میں موجود ہے. تو اس کو معلوم کرنے کے لیے بھی یہ ٹیسٹ رن کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے، انکیوبیشن آف سیرم آف پیشنٹ ود no positive blood group red cell to allow them to become coated with antibody if present in the serum. پھر آپ پازیٹیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیرم اٹھا لیا. اس سیرم کو جو پیشنٹ کا سیرم ہے اس کو آپ اٹھائیں گے، کیونکہ اس میں ہمارے پاس اگر ان باؤنڈ اینٹی باڈیز موجود ہے ہم وہ چیک کرتے ہیں. تو پھر آپ نے ایک دوسرے بندے سے نان او پازیٹیو بلڈ گروپ، ایک او پازیٹیو بلڈ آپ نے لینا ہے اور یہ سیرم کے ساتھ آپ نے ایڈ کرنا ہے. اس میں آپ کو پھر پتہ لگ جائے گا اینٹی گلوبولین، جو ہمارے پاس اینٹی گلوبولین ریجنٹ ہے، آپ اس کو ایڈ کریں گے. ایڈ کرنے کے بعد اگر ایگلوٹینیشن شو کیا یا آپ کے ساتھ کلمز آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ آپ کے ساتھ پازیٹیو ہے. اس کا جو بلڈ ہے اس میں ہمارے پاس ان باؤنڈ یا ان باؤنڈ اینٹی باڈیز موجود ہے. تو یہ سارا پروسیجر تھا انڈائریکٹ کوم ٹیسٹ کا. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے کنڈیشنز آف پازیٹیو انڈائریکٹ
कॉम टेस्ट, यानी वो हालात जिसकी वजह से इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है। फर्स्ट नंबर पर है हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, यानी हेमोलिटिक जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में उसको कंप्लीट डिटेल से पढ़िए कि किस तरह जो हमारे पास लाइसिस हो जाता है, ये उसके हमारे पास ब्लड में पहले से एंटीबॉडीज मौजूद होता है और वो इसका लाइसिस करता है और हेमोलिटिक एनीमिया भी काज कर सकता है। और दूसरी बात हमारे पास है इनकाउंटेबल ब्लड में, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में ये डिस्कस किया कि बिफोर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ये टेस्ट डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ये ब्लड इसका जो ब्लड ग्रुप है वो इसके साथ कंफर्टेबल है कि नहीं, उसको मालूम करने के लिए ये इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट रन करता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।